ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زعیم اختر آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل ZA آفیشیل میں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں عید الفطر کی نماز کے بارے میں۔ لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ کل ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور عید الفطر کی نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کی پوری تفصیلی جانکاری اس میں ہم نے دی تھی۔ جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ ویڈیو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے بعد لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ آئیے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ عید کی نماز گھر میں کہاں پر پڑھیں؟ عید کی نماز آپ گھر میں، جو آپ گھر میں اچھی جگہ ہو، صاف ستھری اور پاک صاف جگہ ہو، وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ہال ہو یا پھر کوئی کمرہ اچھا ہو، وہاں پر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جو آپ کو جگہ اچھی لگے وہاں پر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ دیکھیے، عید الفطر کی نماز کا وقت جو ہے، بہترین وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ عید الفطر کی نماز جو ہے تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے، یعنی تھوڑی دیر کر کے پڑھی جائے۔ یعنی طلوع آفتاب کے وقت طلوع آفتاب کے بعد عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دیر سے پڑھی جائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عام طور سے لوگ جو ہیں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو ان کو صدقہ فطر ادا کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں تھوڑی عید الفطر کی نماز تھوڑی دیر سے کرنے کو مستحب لکھا ہے، اور بہتر وقت وہی ہے کہ عید الفطر کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھی جائے۔ اگر کوئی جلدی پڑھ لیتا ہے تو بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی، عید الفطر کی نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، عورتوں کو عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی، عورتوں کو عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر عورتیں عید کی نماز پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو ان کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ اصل میں نے ویڈیو میں جو میں نے کل ویڈیو بنایا تھا اس میں نے عورتوں کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اس بار عید کی نماز جو لوگ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم گھر پر پڑھ رہے ہیں، اور گھر میں عید کی نماز پڑھنے میں عورتوں کو کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے میں شامل کر لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی ملامت نہیں کرے گا۔ اور عام طور پر جو ہے لوگوں کو، جو عورتوں کو منع کیا جاتا ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اگر عورتیں عیدگاہ جائیں گی عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے، جامع مسجد جائیں گی یا مسجدوں میں جائیں گی، تو وہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے، فتنے کا خطرہ ہے، اس لیے عورتوں کو عید الفطر کی نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بار ہم جو ہے عید الفطر کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو گھر میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو عید الفطر کی نماز گھر میں پڑھ لینی چاہیے مردوں کے ساتھ۔ اور اگر نہیں پڑھتی نماز تو ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اگلا سوال، عید کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ دیکھیے، عید کی نماز کا وقت جو ہے زوال سے تھوڑی دیر پہلے تک رہتا ہے۔ آپ اپنے ایریے کے عالموں سے یا مفتیان اکرام سے معلوم کر لیجئے کہ زوال کا وقت ہمارے ایریے میں کب تک رہتا ہے، تو اسی زوال کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ میں نے یہاں پر زوال کا وقت اس لیے نہیں بتلایا کیونکہ ایریوں کے اعتبار سے زوال کا وقت جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر زوال کا وقت نہیں بتلایا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے قریبی علماء ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے، آپ ان سے معلوم کر لیجئے، یا پھر مجھ سے پرسنلی میں آپ معلوم کر لیجئے گا آپ کون سے ایریے میں رہتے ہیں، تو میں وہاں پر ہی بتا دوں گا کہ زوال کا وقت کہاں پر ہے، کہاں پر کتنا وقت رہتا ہے۔ اگلا سوال، خواتین کا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے؟ جی، کل جو طریقہ ہم نے نماز پڑھنے کا بتلایا تھا ویڈیو میں، وہی طریقہ عورتوں کا بھی نماز پڑھنے کا ہے۔ باقی جو فرق ہوتا ہے عورتوں کا اور مردوں کا نماز پڑھنے میں، وہ فرق باقی رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر عورتیں جو ہاتھ اٹھائیں گی وہ سینے تک اٹھائیں گی، اور مرد جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، اور عورتیں کم جھکتی ہیں، مرد تھوڑا زیادہ جھکتے ہیں۔ اس کا جو فرق ہے وہ عام طور پر فرق رکھا جائے گا، باقی طریقہ وہی ہے جو میں نے کل بتلایا تھا۔ اگلا سوال، ہمارے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تو کیا ہم عید کی نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ جی، جن گاؤں میں یا جن بستیوں میں یا جن علاقوں میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں پر عید کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر ان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا۔ اگلا سوال جو ہے، اگر گھر میں 1 یا 2 مرد ہیں تو عید کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، گھر میں 1 یا 2 مرد ہیں تو آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کم سے کم عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز کی جماعت کرنے کے لیے کم سے کم امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس 1 یا 2 مرد ہیں تو آپ عید کی نماز قائم، عید کی جماعت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ جو ہے چاشت کی نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے، ایسا ہے، مجبوری ہے،
ہم لوگ عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور مسجدوں میں پوری طرح سے پابندی ہے نماز پڑھنے پر. 5 لوگ صرف مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا، اور گھر میں بھی آپ کو انتظام نہیں ہو پا رہا ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا. تو یہ مجبوری ہے. اس مجبوری میں عید الفطر کی نماز اگر چھوٹ جائے گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ثواب ہمیں ملنا تھا وہ مل کر رہے گا انشاءاللہ. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں. حالانکہ یہ عید الفطر کی نماز کا بدل تو نہیں ہے، لیکن جن کی مجبوری ہے، جن کو عذر ہے، جن کو انتظام نہیں ہو پایا ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا، وہ لوگ جو ہیں چاشت کی 4 رکعت یا 6 رکعت نماز پڑھ لیں. طلوع آفتاب ہونے کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد وہ 4 یا 6 رکعت چاشت کی نماز ہی پڑھ لیں جن کا انتظام نہیں ہو پایا عید الفطر کی نماز کا. باقی جو ثواب ہے انشاءاللہ وہ مل کر رہے گا. بس یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات دینے تھے. اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہیں، کوئی کوشچن ہیں، تو آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ میں پوچھیے یا پھر واٹس ایپ پر پوچھیے، انسٹاگرام آئی ڈی پر ڈی ایم کیجیے، کچھ بھی کریے. لیکن اگر آپ کو سوال ہے تو ہم سے ضرور پوچھ لیجیے گا. اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے تاکہ جن لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہے یہ ان کو معلوم ہو جائیں. اور جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا جس میں ہم نے عید کی نماز کا طریقہ بتلایا ہے، وہ ویڈیو بھی جا کر کے دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.